بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 5 لاکھ میں اس کا سودا کر کے 2-2.5 لاکھ روپے اوپر لگا دیے۔ یہاں کام کے دوران کچھ ایسے عجیب انکشافات ہوئے کہ اگر اس حویلی کے پہلے مالک کو پتہ چل جائے تو اسے خالی کرانے کے لیے شاید وہ مجھ پر مقدمہ کر دے۔ کیسے انکشافات؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سننے میں آیا تھا کہ 30 سال پہلے ڈاکوؤں نے اس حویلی پر حملہ کر دیا تھا۔ پانڈے کہہ رہا تھا گھر والوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا لیکن وہ سب کے سب مارے گئے۔ 2 ڈاکو بھی ہلاک ہوئے۔ حویلی کے مالک کا نوجوان بیٹا اس رات یہاں نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور رات کو وہیں رہ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کچھ عرصے تک ذہنی طور پر مفلوج رہا، پھر بتدریج نارمل ہوتا چلا گیا، لیکن اس نے حویلی میں آنے سے انکار کر دیا۔ 2 سال گزر گئے اور پھر رات کے وقت اس حویلی سے عورتوں کے بین کرنے، رونے اور چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور یہ مشہور ہو گیا کہ حویلی پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لوگ دن کے وقت بھی اس طرف آنے سے ڈرنے لگے۔ اس طرح یہ حویلی ویران پڑی رہی۔ اسے بھوتوں کا مسکن قرار دے دیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس حویلی پر بدروحوں کا نہیں ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں کے ایک خطرناک گروہ نے شہر اور نواحی علاقوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ لوٹ مار اور قتل و غارت کے بعد پہاڑوں میں غائب ہو جاتے اور پولیس والے ٹاپتے رہ جاتے وہ ڈاکو۔ پانڈے ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ ڈاکو ایک خفیہ راستے سے اس حویلی میں آ جاتے۔ پولیس کو کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ ڈاکو اس آسیب زدہ حویلی میں پناہ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کو ان باتوں کا علم نہیں ہے تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جن دنوں میں یہاں کام کروا رہا تھا تو ایک جگہ ہلکی سی کھدائی کے دوران بجلی کا ایک تار میری نظروں میں آ گیا۔ میں زمین میں دفن اس تار کو اکھاڑتا چلا گیا اور پھر یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ ان تاروں کے ذریعے حویلی میں چاروں طرف خفیہ مقامات پر لاؤڈ سپیکر لگائے گئے تھے اور تہہ خانے میں ایک جگہ ٹیپ ریکارڈر پر بیان کرنے، رونے اور چیخوں کا کیسٹ لگا دیا جاتا۔ ان لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ آوازیں چاروں طرف گونجنے لگتی۔ جب میں نے یہ حویلی خرید لی تو اس سے صرف 3 مہینے پہلے ڈاکوؤں کا وہ گروہ کسی وجہ سے اپنا یہ ٹھکانہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ انہی دنوں پولیس کا ڈاکوؤں کے اس گروہ سے تصادم ہو گیا تھا جس نے عرصے سے شہر اور اس کے نواح میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اس مقابلے میں 7 ڈاکو مارے گئے تھے۔ حویلی میں ان پوشیدہ تاروں اور خفیہ لاؤڈ اسپیکروں کی دریافت کے بعد مجھے 2 اور 2-4 کا حساب لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میرے خیال میں کچھ ڈاکو مارے گئے تھے اور کچھ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس طرح یہ آسیب زدہ حویلی مجھے مل گئی۔ لوگ حیران ہیں کہ بدروحوں نے مجھے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میں ان سے بڑا آسیب ہوں۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا، جو شخص کالی کے مندر سے خزانہ لوٹ سکتا ہے اس سے بڑا آسیب اور کون ہوگا؟ ہم ابھی تک اوپر ہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں ایک راہداری سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا۔ اس طرف بھی ایک کشادہ ٹیرس بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی ٹیرس سے نیچے جھانکا ٹھٹک کر رک گیا۔ مدھوبالا تالاب کے نیلگوں پانی میں پشت کے بل تیر رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ نیچے آ کر بھی کچھ دیر تک میں پانڈے سے باتیں کرتا رہا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے کار کا رخ گیٹ کی طرف گھما دیا۔ پانڈے نے آگے جا کر گیٹ کھول دیا اور میں اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہوا گاڑی کو باہر نکال لے گیا۔ جب میں ہسپتال واپس پہنچا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور بملا وہیں موجود تھی۔ میں بھی کچھ دیر وہاں رکا اور پھر ہم شعبہ سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ڈاک بنگلے پر پہنچتے ہی میں نے ٹیلی فون پر بریندرا یا انسپیکٹر اعظم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی دفتر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ان کے لیے پیغام چھوڑ دیا۔ پانڈے سے ملاقات کے بعد میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ پانڈے دیشمکھ تک پہنچ گیا تھا اور دوسری بات پولیس کی نظروں میں بھی آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا آپس میں ٹاکرا ہو جائے۔ میں پانڈے کو پولیس کے چنگل میں بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر بات بدل دی تھی کہ کہیں بدک نہ جائے۔ لیکن میں سمجھتا تھا کہ اب انسپیکٹر خان کو اس کے بارے میں بتانا ضروری ہو گیا تھا تاکہ پولیس بھی ناگپال یا دیشمکھ کا ساتھی سمجھ کر دار نہ لے۔ میرے خیال میں اب پانڈے ہی ایسا شخص تھا جو دیشمکھ ناگپال کے حصار سے نکال سکتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب وہ دونوں ڈاک بنگلے پہنچ گئے۔ تمہارا پیغام ملا تھا، کوئی خاص بات؟ انسپیکٹر خان نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہاں، میں نے کہا، صبح ہسپتال میں ملاقات ہوئی تو تم نے پانڈے نام کے ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا۔ گزشتہ
گزشتہ رات کال درا کے علاقے میں تمہارے آدمی کو دھوکہ دے کر وہ غائب ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ بھی انڈین پولیس کو مطلوب ہے انتہائی۔ کل رات نظر آ گیا تھا، رات کو تو وہ ہمارے آدمی کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا، لیکن 1-2 دن میں وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ آج اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، ہم جلد ہی اس کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیں گے۔ میرا خیال ہے اس پر نگرانی ختم کر دی جائے۔ تاکہ کیا مطلب؟ انسپکٹر اعظم نے مجھے گھورا۔ وہ بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ دیش مکھ ناگپال کی پناہ میں ہے اور پولیس بھی اس ناگپال کے کسی ٹھکانے پر چھاپا مارنے سے گھبرا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پانڈے دیش مکھ کو ناگپال کی پناہ گاہ سے نکال سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اعظم خان نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ راجستھان کے شہر سارسکا کی پہاڑیوں میں کالی کے مندر سے بہت بڑا خزانہ لے کر بھاگا تھا۔ ہندوستان کی پولیس اور پنڈت اس کی تلاش میں ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ اسے پانڈے کے بارے میں بتانے لگا۔ چند روز پہلے اتفاقاً اس سے رتنا ہوٹل میں اس سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد ہی میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ وہ انسپکٹر اعظم خان کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا اور وہ الجھی ہوئی نظروں سے بریندرا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موضوع پر کافی دیر تک بحث ہوتی رہی اور بالآخر پانڈے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی محسوس کروں گا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پانڈے کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ ان دونوں کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہاری لال 2 دن بعد انڈیا سے کھٹمنڈو آنے والا تھا۔ پولیس نے اس کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ان کے پروگرام کے مطابق ہوائی جہاز کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے تریبون ایئرپورٹ کو گھیرے میں لے لیا جائے گا اور ان تمام راستوں کی بھی نگرانی کی جائے گی جس طرف سے بہاری لال کا گزرنا ہوگا۔ مہاراج گنج کے علاقے میں بہاری لال کی کوٹھی کے اطراف میں بھی مسلح پولیس والے تعینات کر دیے جائیں گے اور پھر اس روز صبح 10 بجے میں بھی ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ انسپکٹر بریندرا میرے قریب ہی تھا، بلکہ میں اس کے قریب رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بریندرا کے پاس سیلولر فون اور وہ وقتاً فوقتاً اس فون پر اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ جہاز آنے میں 15 منٹ باقی تھے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ چند سیکنڈ تک دوسرے طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس طرح چیخا کہ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بکتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس علاقے کو گھیرے میں لے لو، میں اعظم خان کو بھیج رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بسنت پورا میں دیش مکھ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انسپکٹر اعظم کہاں ہے؟ وہ ارائیول لاؤنج کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے اشارہ کیا۔ بریندرا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بریندرا نے انسپکٹر اعظم خان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم بسنت پورا جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، میں یہاں موجود ہوں۔ دیش مکھ کے قتل کی خبر سن کر انسپکٹر اعظم خان بھی اچھل پڑا تھا اور پھر اس نے وہاں رک کر وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ٹرمینل سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف دوڑ پڑا۔ بسنت پورا شہر کا وسطی اور گنجان آبادی کا علاقہ تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کی زیادہ سرگرمیاں بھی ایسے ہی علاقوں میں رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ علاقہ اس لحاظ سے سنسان پڑا تھا کہ تمام دکانیں بند تھیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور لوگ ادھر ادھر کونوں خدروں میں کھڑے تھے۔ گنگا پات سے بائیں طرف ایک اور سڑک پر مڑتے ہی اعظم خان نے جیپ روک لی۔ یہ قدرے کشادہ سڑک تھی جس کے دائیں بائیں کئی گلیاں پھوٹتی تھیں۔ یہاں لاتعداد ریسٹورنٹ اور شراب خانے تھے، 1-2 تھرڈ کلاس قسم کے نائٹ کلب بھی تھے۔ اس علاقے میں اسکن بزنس بھی ہوتا تھا اور منشیات فروشوں کے ایجنٹ بھی گھومتے رہتے تھے، لیکن یہاں سڑک پر پولیس والوں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم عمارتوں کی بالکونیوں اور کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے تھے۔ کئی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ ایک شراب خانے کے سامنے سڑک پر 4 لاشیں پڑی تھی، جن میں ایک لاش دیش مکھ کی تھی۔ 2 لاشوں کے جسموں پر پولیس کی وردیاں نظر آ رہی تھی اور چوتھی لاش کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بھی کوئی گنڈا ہی تھا۔ ایک سب انسپکٹر خان کو دیکھتے ہی قریب آ گیا۔ ہم جیپ سے اتر کر لاشوں کے قریب پہنچ گئے۔ دیش مکھ کی لاش گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ سڑک پر چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اعظم خان نے سب انسپکٹر سے پوچھا۔ ہم فریگ اسٹریٹ کی طرف گشت پر تھے، ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ گنڈوں نے اس طرف لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ میں اپنے آدمیوں کو لے کر اس طرف آیا تو درجن بھر گنڈے دکانوں میں لوٹ مار کر رہے تھے اور اس نے دیش مکھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک کھلی جیپ پر کھڑا گنڈوں کو احکامات دے رہا تھا۔ میں نے ایک دکان لوٹنے والے گنڈوں کو روکنے کی کوشش کی تو اس شخص نے گولی چلا دی۔ میرا ایک
سپاہی زخمی ہو کر گرا۔ میں نے بھی اپنے آدمیوں کو فائرنگ کا آرڈر دے دیا۔ میرے ساتھ 6 آدمی تھے۔ ان سے پہلے لوٹ مار کرنے والے درجن بھر گنڈوں نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ میرے 2 جوان فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ اس نے سڑک پر فٹ پاتھ کے قریب پڑی ہوئی پولیس والوں کی لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر انہی کے ایک آدمی کی فائرنگ سے یہ چھلنی ہو کر گر پڑا۔ اس مرتبہ اس نے دیش مکھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے گرتے ہی گنڈے جیپ پر سوار ہو کر زبردست فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے دیش مکھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، سب انسپیکٹر نے کہا۔ یہ انڈیا کا ایک ایم پی ہے جو غیر قانونی طور پر یہاں آیا ہوا ہے۔ انڈین ایم پی کا لفظ سن کر میں اچھل پڑا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے اعظم خان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید وہ بھی وہی کچھ سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ ناگپال کا منصوبہ بڑا خوفناک تھا۔ اس رات سومبا نے دیش مکھ کے جس آدمی کو پکڑا تھا، اسی نے انکشاف کیا کہ وہ لوگ ہندوستان سے آنے والے ایک ایم پی کو قتل کر کے کھٹمنڈو میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہاری لال کا نام سننے میں آیا تھا اور اعظم خان اور بریندرا نے اپنی تمام تر توجہ بہاری لال کی طرف مبذول کر دی تھی۔ اور جب بہاری لال کا جہاز تریبون ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا تو بازار میں دیش مکھ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ پولیس کی تمام تر توجہ بہاری لال کی طرف تھی اور ناگپال نے کسی طرح دیش مکھ کو باہر نکال کر پولیس سے بڑھا دیا تھا اور اپنے ہی ایک آدمی کے ہاتھوں دیش مکھ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، جبکہ ان کا ایک اور آدمی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا اور پولیس کے 2 آدمی گنڈوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دیش مکھ گنڈا، بدماش اور قاتل صحیح، لیکن وہ تھا تو انڈیا کی ایک ریاست کا ایم پی۔ وہ ووٹوں سے منتخب ہو کر اسمبلی میں آیا تھا۔ وہ گنڈا گردی، ڈکیتیوں، اغوا اور قتل کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ رشی کیش اور ہردوار میں ایسی وارداتوں کا مرتکب ہوا تھا اور ایک عورت کو اغوا کر کے نیپال آ گیا تھا۔ یہاں اس کی آمد غیر قانونی تھی، لیکن انڈیا کا ایک ایم پی تھا جسے یہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ گورنمنٹ بھی نیپال میں اس کے غیر قانونی داخلے پر تعویلیں پیش کر سکتی تھی۔ نیپالی سرکار کو اس کے قتل کے الزام ٹھہرا سکتی تھی۔ دوسری طرف ناگپال اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوا، بلکہ اس نے تو جان بوجھ کر یہ موقع پیدا کیا تھا کہ انسپیکٹر کے بیان کے مطابق فائرنگ میں پہل دیش مکھ نے کی، اس کے آدمیوں کی طرف سے ہوئی تھی اور بالآخر دیش مکھ کو بھی اس کے ایک آدمی نے چھلنی کر دیا تھا۔ گویا یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا کہ اگر دیش مکھ پولیس سے جھڑپ کے دوران بچ جائے، اسے ہر صورت میں ختم کر دیا جائے۔ میں نے اعظم خان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو سنسنی کے سائے لہرا گئے۔ متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کئی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، اچھی خاصی توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور سامان دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ پر بھی بکھرا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اعظم خان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ دیش مکھ کی لاش کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اعظم خان کو اس سلسلے میں کوئی بات کرتا، اعظم خان کی جیب میں پڑے ہوئے سیلولر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون جیب سے نکال لیا۔ وہ بریندرا کی کال تھی۔ وہ مہاراج گنج میں بہاری لال کی کوٹھی کے قریب سے بول رہا تھا۔ بہاری لال خیریت سے اپنی کوٹھی پہنچ گیا تھا۔ اعظم خان نے اسے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ 4-5 منٹ تک فون پر بریندرا سے بات کرتا رہا، پھر رابطہ منقطع کر کے اس نے 2-3 جگہوں پر فون کیے، پھر فون بند کر کے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بریندرا یہاں آ رہا ہے اور میں نے ایمبولینس کے لیے بھی فون کر دیا ہے۔ ان لاشوں کو فوری طور پر یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ سرکاری ہسپتال وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ چند منٹ میں 2 ایمبولینس پہنچ گئیں۔ چاروں لاشوں کو ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ چند پولیس والے بھی ان کے ساتھ بھیج دیے گئے۔ لاشیں اٹھ جانے کے بعد دکاندار جو آس پاس کے بلڈنگوں میں چھپے ہوئے تھے آہستہ آہستہ باہر آنے لگے اور لوگ بھی بلڈنگوں سے نکل رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اعظم خان کو گھیر لیا تھا۔ ہر شخص اسے کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دکاندار اپنا سامان سمیٹنے لگے، ریسٹورنٹ بھی کھلنے لگے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ ناگپال کے گنڈے تھے جو 2 جیپوں پر لاد کر وہاں آئے تھے اور کسی اشتعال کے بغیر انہوں نے توڑ پھوڑ اور لوٹ مار شروع کر دی تھی اور دیش مکھ ایک کھلی جیپ پر کھڑا چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ ناگپال کو نیپال کا بال ٹھاکرے کہا جاتا تھا۔ وہ جب چاہتا شہر کے کسی بھی حصے میں ہنگامے شروع کروا دیتا اور شہر بند کروا دیتا۔ ہنگاموں کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے ڈرگ مافیا کی بہت بڑی طاقت تھی۔ گنڈوں کی ایک فوج تھی جو جدید ترین اسلحے سے لیس
تھی۔ ماضی میں ایک دو مرتبہ اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جس پر اس کے گنڈوں نے پورے شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ کئی بے گناہ مارے گئے تھے، لوگ بھی اس کے خلاف زبان کھولتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن آج یہاں پر موجود ہر شخص اس کے خلاف کھل کر بول رہا تھا۔ مزید 15-20 منٹ بعد بریندرا بھی پہنچ گیا۔ بریندرا لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ اس دوران اسے فون پر ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ ناگپال کے مسلح گنڈے اسپتال سے دیش مکھ کی لاش اٹھا کر لے گئے تھے اور بوتا ہیتی کے مرکزی چوراہے پر لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ دیش مکھ کی لاش کو جلوس کی صورت میں پورے شہر میں گھمایا جائے اور لوگوں کو اشتعال دلا کر ان کے دلوں میں سرکار کے خلاف نفرت کو ابھارا جائے۔ بوتا ہیتی کا علاقہ اگرچہ وہاں سے کافی دور تھا، لیکن بسنت پورا کی دکانیں ایک بار پھر بند ہونے لگیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کا رخ کرنے لگے، کیونکہ سب ہی لوگ جانتے تھے کہ ہنگامے شروع ہو گئے تو پورا شہر ان کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میں اعظم خان کے ساتھ بوتا ہیتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رانی پوکھری اور رتنا پارک کے درمیان کانتی پاتھ کا وہ بہت بڑا چوراہا مکمل طور پر مسلح گنڈوں کے قبضے میں تھا۔ اگرچہ پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ جب ہنگامہ شروع ہوگا تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ چوراہے کے وسط میں ایک ٹرک پر مچان بنا کر دیش مکھ کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس پر پڑا ہوا سفید کپڑا خون سے داغدار تھا۔ دوسرے ٹرک پر بنے ہوئے ایسے ہی پلیٹ فارم پر ناگپال کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ نصف درجن گن مین بھی تھے۔ انہوں نے آٹومیٹک رائفلیں اس پر طرح تان رکھی تھی کہ کسی بھی لمحہ فائر کھول سکتے تھے۔ ان دونوں ٹرکوں کے آس پاس بھی لاتعداد گن مین موجود تھے۔ ناگپال کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ کرتوت تو اس کے بال ٹھاکرے جیسے ہی تھے، حلیہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ میں نے جے پور میں بال ٹھاکرے کو ٹی وی کے ایک پروگرام میں دیکھا تھا اور اب ناگپال کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بال ٹھاکرے کی ڈپلیکیٹ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ 6 فٹ کے قریب قد، اکہرا بدن، پیلے رنگ کا لمبا کرتا، سفید دھوتی، ماتھے پر کشکا، گلے میں 3 لمبی سی مالائیں، ایک مالا تسبیح کی طرح ہاتھ میں تھی۔ ناگپال اگرچہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے اس کے منہ کے سامنے میگا فون تھام رکھا تھا، جس سے اس کی آواز دور تک پھیل رہی تھی۔ زہر آلود تقریر کرنے کے بعد ناگپال ٹرک سے اتر گیا۔ جلوس آگے بڑھنے لگا تو پولیس نے اسے روک لیا۔ پولیس کے کچھ اور ذمہ دار افیسر بھی وہاں موجود تھے، جو بار بار میگا فون پر لوگوں سے منتشر ہونے کی اپیل کر رہے تھے، لیکن جلوس پولیس والوں کو دھکیلتا ہوا آسن ٹول کے مرکزی چوراہے پر پہنچ گیا۔ اس چوراہے سے مختلف سمتوں میں 6 بازار نکلتے تھے اور یہاں بہت بڑا مندر بھی تھا۔ پورا علاقہ بند تھا۔ بلڈنگوں کی بالکونیوں میں کھڑے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ خوفزدہ تھا۔ پولیس نے ایک بار جلوس کو روکنے کی کوشش کی۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ پولیس نے جلوس کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے پھینکے جانے لگے اور پھر ہجوم میں سے کسی نے پہلی گولی چلائی۔ مظاہرین نے دکانوں کے شٹر توڑ کر لوٹ ماری شروع کر دی تھی۔ پولیس کو دور رکھنے کے لیے باقاعدہ فائرنگ کی جا رہی تھی اور پھر پولیس نے بھی فائر کھول دیا۔ اعظم خان مجھے کھینچتا ہوا دور لے گیا۔ اب تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، وہ مجھے ایک گلی کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ تم ڈاک بنگلے پہنچنے کی کوشش کرو، میں بعد میں کسی وقت تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ بلوائی تمام بازاروں میں پھیل رہے تھے۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آنسو گیس فضا میں پھیل گئی تھی، جس سے آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی۔ میں تنگ اور آڑی ترچھی گلیوں میں ہوتا ہوا اندرا چوک کی طرف نکل آیا۔ یہ علاقہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اندرا چوک سے اوتو روڈ پر آتے ہی مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ پہلے تو وہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن آرنی کو روڈ کا نام سن کر اس نے مجھے بٹھا لیا۔ شہر کی گنجان آبادی سے نکل کر کانتی پاتھ سے آگے پرتھوی پاتھ چوک اور اس سے آگے کا علاقہ عام طور پر ہنگاموں سے محفوظ رہتا تھا، اور اسی لیے ٹیکسی ڈرائیور اس طرف آنے پر تیار بھی ہو گیا تھا۔ پستہ کامد نیپالی ڈرائیور اس قدر تیز رفتاری سے ٹیکسی چلا رہا تھا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ فضا میں خوف و ہراس ضرور تھا، لیکن ڈرائیور کی رفتار تیز کی وجہ کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر آپ کو کبھی کھٹمنڈو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو نیپالی ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں یہ دلچسپ بات آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسی کی تیز رفتاری سے میٹر بھی تیز چلتا ہے اور زیادہ کرایہ بنتا ہے۔ حالانکہ یہ بات تو ایک بے وقوف بھی سمجھتا ہے کہ کسی مخصوص فاصلے تک ٹیکسی خواہ تیز رفتاری سے چلائی جائے یا ہلکی رفتار سے، میٹر اتنا ہی کرایہ بتائے گا۔ پرتھوی چوک سے آگے کوکا کولا پار کر کے آرنی کو روڈ پر آتے ہی میں نے ٹیکسی رکوا لی اور ڈرائیور کو کرایہ ادا
ادا کر کے ایک طرف چل پڑا۔ پولیس کا ڈاک بنگلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ ہنگاموں کی اطلاع یہاں پہنچ چکی تھی اور بملا خاصی پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ ہنگامے کیوں شروع ہو گئے اور تم کہاں تھے؟ بملا نے پوچھا۔ دیش مکھ کو قتل کر دیا گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ دیش مکھ یا بہاری لال کو؟ پولیس اس کی حفاظت نہیں کر سکی، بملا نے کہا۔ پولیس کو بلف کیا گیا ہے، میں نے کہا، اور پھر اسے تفصیل سے سب کچھ بتانے لگا۔ یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ یہ آگ ناگپال نے بھڑکائی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی آسانی سے ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔